السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 28 ستمبر 2024 سنیچر کا دن ہے۔ رات کے 8 بجنے والے ہیں۔ اس وقت کی تازہ ترین خبریں سنیے گا۔ آگے اس ویڈیو کے اندر آپ کو مولانا محمود مدنی صاحب کی ایک بہت ہی زیادہ اہم رپورٹ سنانے جا رہا ہوں، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ سنتے ہیں۔ مولانا کلیم صدیقی کیس میں ذیلی عدالت کے فیصلے کو چیلنج۔ مولانا کلیم صدیقی، عمر گوتم اور دیگر کے خلاف ذیلی عدالت کے فیصلے کو الہ آباد ہائی کورٹ کے لکھنؤ بینچ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ مہاراشٹر سے تعلق رکھنے والے عرفان شیخ پہلے ملزم ہیں جنہوں نے ہائی کورٹ میں اپیل داخل کی ہے۔ اس کی اطلاع جمعے کو جمعیت علماء ہند نے اس کی اطلاع پریس ریلیز میں دی۔ اپیل پر جمعرات کو ہائی کورٹ کی 2 رکنی بینچ نے سماعت کی، جس کے دوران عرفان خان کے دفاع میں جمعیت علماء مہاراشٹر ارشد مدنی قانونی امداد کمیٹی کی جانب سے سینئر ایڈوکیٹ او پی تیواری اور ایڈوکیٹ فرقان پٹھان پیش ہوئے۔ سماعت کے دوران جسٹس عطاء الرحمان مسعودی اور جسٹس اجے کمار سری واستو پر مشتمل 2 رکنی بینچ کو ایڈوکیٹ او پی تیواری نے بتایا کہ نچلی عدالت نے ناکافی ثبوت اور شواہد کی عدم موجودگی کے باوجود عمر قید کی سزا سنائی ہے، جس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ ایڈوکیٹ تیواری نے کورٹ کو متوجہ کیا کہ جن دفعات کے تحت نچلی عدالت نے سزا سنائی ہے، اس کیس میں ان دفعات کا اطلاق ہی نہیں ہوتا۔ وہیں دوسری جانب مولانا محمود مدنی نے ملک گیر این آر سی کی حمایت کی سخت برہمی۔ نفرت انگیزی کے لیے بدنام صحافی سشانت سنہا کو انٹرویو دیا، مسلم سیاسی قیادت کی مخالفت اور سی اے کی تائید بھی کی۔ سنہا نے مودی اور امت شاہ کو ویڈیو ٹیگ کرتے ہوئے جمعیت کے سربراہ کے بیان کا نوٹس لے کر این آر سی کرانے کا مشورہ دیا۔ جمعیت علماء ہند کے سربراہ مولانا محمود مدنی ملک گیر این آر سی اور شہریت ترمیمی ایکٹ کی حمایت نیز ملک میں مسلم سیاسی قیادت کی مخالفت کر کے تنازع میں پھنس گئے ہیں۔ مسلمانوں میں ان کے خلاف شدید برہمی پھیل گئی ہے اور سوشل میڈیا پر انہیں سخت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ حیرت انگیز طور پر انہوں نے مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیزی کے لیے بدنام سشانت سنہا جیسے صحافی کے پوڈ کاسٹ انٹرویو میں شرکت کی اور متنازع بیان دیے۔ سشانت سنہا نے این آر سی کا حوالہ دیا تو محمود مدنی نے کہا این آر سی آنی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جمعیت 25-30 برسوں سے مطالبہ کر رہی تھی کہ آسام میں این آر سی کراؤ۔ ہم این آر سی سے نہیں ڈرتے، آپ ہمیں درانداز نہ کہیں۔ سشانت سنہا نے مولانا کے مذکورہ بیان کے ویڈیو کلپ کو وزیر اعظم مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کو ایکس پر ٹیگ کرتے ہوئے مشورہ دیا کہ ملک میں این آر سی نافذ ہونا چاہیے۔ سنہا نے لکھا کہ مولانا محمود مدنی این آر سی کی تال ٹھوک کر حمایت کر رہے ہیں اور جمعیت علماء ہند کا بھی موقف یہی ہے۔ تقریباً 1 گھنٹہ 44 منٹ کے پوڈ کاسٹ میں انہوں نے وقف ترمیمی بل، یکساں سول کوڈ، مسلم پرسنل لا، نپور شرما، اسد الدین اویسی اور دیگر موضوعات پر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ این آر سی اور اویسی کے بارے میں ان کی رائے پر سوشل میڈیا پر سخت رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے عمومی موقف کے برخلاف سی اے کی تائید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء ہند اس بات کی حامی ہے کہ افغانستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے کسی مسلمان کو شہریت نہیں ملنی چاہیے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ شہریت ترمیمی قانون کو غلط طریقے سے لایا گیا تھا۔ جب سشانت سنہا نے سوال کیا کہ آپ نے کاغذ نہیں دکھانے والوں کو اچھا جواب دیا تو محمود مدنی نے کہا کہ صحیح فارمیٹ میں این آر سی لائی جانی چاہیے اور شہریوں کا رجسٹر تیار کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے آسام کی مثال پیش کی اور کہا کہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا کے مثل نتیجہ سامنے آیا ہے۔ مولانا کے بیان پر تنازع کے تعلق سے انقلاب نے جب رابطہ کیا تو ان کے پریس سیکریٹری عظیم اللہ صدیقی نے مکمل ویڈیو دیکھنے کا مشورہ دیا، مگر اس سوال پر کہ مولانا فی الوقت این آر سی کے حامی ہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ وہیں دوسری جانب ایک بڑی رپورٹ سامنے آ رہی ہے۔ سید احمد انیس ندوی نے رپورٹ پیش کی ہے کہ مولانا محمود مدنی صاحب اور جناب اویسی صاحب ناقدین نے پورے انٹرویو کے جس حصے پر سب سے زیادہ شور و غوغا مچایا وہ حصہ اس قدر شور و غوغا کے لائق نہ تھا۔ جناب اویسی صاحب کی سیاست سے متعدد اہل دانش کو اختلاف ہے، البتہ مولانا محمود مدنی صاحب نے جس اینکر کے پاس بیٹھ کر یہ باتیں کہیں اور جس طرح آنکھیں نکال کر کہیں وہ طرز عمل انتہائی نامناسب بلکہ سطحی ہے اور شاید عوام و خاص کے غصے کا یہی سبب بنا۔ صورتحال اس قدر بگڑی کہ پہلی مرتبہ حضرت محتم صاحب مفتی ابوالقاسم نعمانی کو بھی صفائی
صفائی دینی پڑی۔ حالانکہ ماضی قریب میں ہی وہ نہایت مبالغہ آرائی کرتے ہوئے مولانا محمود مدنی صاحب کو حضرت شیخ الہند حضرت مولانا سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کے درجے کا قائد بتا چکے ہیں اور ان کی مجلس عاملہ کے رکن خاص ہیں۔ جناب اویسی صاحب پر کی گئی تنقید کے حوالے سے مولانا محمود صاحب پر جو اعتراضات و اشکالات ہوئے اس نے ان کے ناقدین کا مقدمہ خود کمزور کر دیا۔ حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ تنقید ان کے اس انتخاب پر ہونی چاہیے کہ انہوں نے ایسے دریدہ ذہن کے ساتھ انٹرویو قبول کیسے کر لیا۔ کیا اسلام اور اہل اسلام کے تعلق سے اس شخص کا نظریہ اور اس کا لب و لہجہ ان کے علم میں نہیں تھا؟ کم از کم راقم تو مولانا کو اس درجے ناواقف نہیں مانتا۔ مولانا پر اصل تنقید تو اس حوالے سے ہونی چاہیے تھی کہ جب ان سے ایک خاتون ممبر پارلیمنٹ کی مسلم دشمنی کے تعلق سے سوال پوچھا جاتا ہے تو صاف اور واضح لفظوں میں کہتے ہیں کہ مجھے اس پر کوئی جواب نہیں دینا، لیکن جب جناب اسد الدین اویسی صاحب کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو وہ پورے تن من کے ساتھ جارحانہ لب و لہجے میں جواب دیتے نظر آتے ہیں۔ حالانکہ اسلامی قوت کا تقاضا یہ تھا کہ اس قسم کے انسان کے ساتھ بیٹھ کر وہ جناب اویسی صاحب کے بارے میں بھی یہی جواب دے دیتے۔ تنقید اس بات پر ہونی چاہیے کہ NRC و دیگر حکومتی پالیسی سے متعلق ان کے جو نرم اور لچر انداز ہیں اور جس طرح وہ ایک معصوم انسان کی طرح جواب دیتے ہیں وہ کبھی قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ کیا کوئی حکومت اپنی کسی پالیسی میں علی الاعلان غیر منصف ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ اپنی زبان سے اور ظاہری اقدامات میں وہ انصاف کا ہی شور مچاتے ہیں، مگر حقیقی صورتحال سے سب واقف ہیں۔ اسی طرح تنقید اس پر ہونے چاہیے کہ جو مہینے ڈیڑھ مہینے سے ٹی وی چینلز کو انٹرویو دینے کی جو ہوڑ مچی ہوئی ہے، اس انٹرویوز میں خالص شرعی مسائل پر بالخصوص دارالعلوم دیوبند کے فتاویٰ پر جس طرح مولانا نے دفاعی اور راہ فرار جیسا انداز اختیار کیا، اس نے اغیار کو ہنسنے کا خوب موقع دیا۔ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ مولانا کو ملت اسلامیہ ہندیہ کسی جید اور صاحب فکر و اجتہاد عالم دین کی حیثیت سے نہیں جانتی، وہ ان کو اس حیثیت سے بھی اعتبار نہیں بخشتی ہے کہ وہ بڑے صاحب نسبت ولی اور شیخ طریقت ہیں۔ ملت میں ان کا جو مقام ہے وہ جمعیت علماء کے ایک بڑے ذمہ دار کی حیثیت سے ہے، اور اس منصب اور عہدے تک پہنچنے میں ان کے خاندانی اثر و رسوخ کا اور اپنے عم مکرم کے ساتھ نزاع و اختلاف کا جو حصہ ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ان کے قریبی لوگ بھی اس کا انکار کر پائیں گے۔ ایسے میں خالص شرعی اور خالص سیاسی مسائل پر جب وہ گفتگو کرتے ہیں اور اکثر پوری ملت یا کم از کم جماعت دیوبند کی نمائندگی کا انداز اختیار کرتے ہیں، یا اگر انداز اختیار نہ بھی کرے تو بھی جس طرح متعدد ارباب دارالعلوم ان سے نیازمندانہ ربط رکھتے ہیں، اس کی وجہ سے دیگر طبقات میں ان کی وہی حیثیت سمجھی جاتی ہے۔ ایسے میں ان کو چاہیے کہ انٹرویوز دیتے ہوئے خالص شرعی مسائل پر یا تو جواب دینے سے انکار کر دے کہ یہ میرے تخصص کا موضوع نہیں ہے، یا پھر گہرے مطالعے کے ساتھ اقدامی جواب دے۔ مولانا محمود مدنی پر تنقید اس حوالے سے ہونی چاہیے تھی کہ انہوں نے متعدد انٹرویوز اور بیانات میں اکثر و بیشتر یہی مدافعانہ انداز اختیار کیا ہے۔ ان سے یہ غلطی مسلسل ہو رہی ہے کہ وہ غیار کو خوش کرنے کے لیے اپنوں پر ہی برس پڑتے ہیں۔ ان کے یہاں خاص پس منظر میں اسلامی قوت کا عالمی و آفاقی نظریہ بالکل مفقود نظر آتا ہے۔ وہ اولیاء الشیطان اور ائمۃ الکفر کے حق میں بھی وہ باتیں کہہ جاتے ہیں جو کسی عالم تو کیا کسی شریف انسان کی زبان پر بھی زیب نہیں دیتی۔ اس کے علاوہ وہ خالص دینی و شرعی تعبیرات میں ان کے جو مسلسل تسامحات ہیں، وہ اب تسامحات کے بجائے ان کی فکری و نظریاتی کجی کے عکاس محسوس ہوتے ہیں۔ لاکھوں کے مجمع میں اپنے ایسے بہت سے نظریات کا اظہار کرنا اور پھر شدید ہنگامے کے بعد کسی معمولی سے پلیٹ فارم پر رجوع کرنا اور اپنے ناقدین کے لیے بھی بہت ہی میٹھی میٹھی زبان استعمال کرنا، یہ ان کا عالی ظرف تو ہو سکتا ہے، لیکن اس سے ان غلطیوں کے متعدی ہونے کا جو مسلسل جرم ہے وہ کیسے ہلکا ہو سکتا ہے؟ سید احمد انیس ندوی کہتے ہیں کہ آخر میں جناب اویسی صاحب کے تعلق سے بھی یہ بات عرض کر دوں کہ یہ طالب علم راقم سطور دیگر بہت سے اہل علم و دانش کی طرح ان کو ایک پختہ سیاستداں کی حیثیت سے دیکھتا ہے۔ قانون پر ان کی جو گرفت ہے اور ملت کے لیے ان کی جو بلند آواز ہے وہ قابل تعریف ہے۔ البتہ سیاسی فیصلوں میں ان کو دیگر اہل نظر سے مشاورت ضرور رکھنی چاہیے، لیکن وہ اس معاملے میں اکثر و بیشتر صحیح رخ اختیار نہیں کر پاتے ہیں۔ میں ان کی نیت پر کبھی شک نہیں کر سکتا، البتہ ان کے فیصلوں پر تنقید کا حق سب کو حاصل ہے۔ اور اگر مولانا محمود مدنی صاحب کے انٹرویو کو اس پس منظر میں مکمل سنا جائے تو صرف اس بات پر اس قدر شور و ہنگامہ باعث تعجب ہو سکتا ہے، لیکن جناب اویسی صاحب کی اس خوبی کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں کہ کئی سالوں سے مسلسل اسی طرز عمل کو دیکھنے کے باوجود ان کی زبان سے کبھی ان حضرات کے لیے کوئی نامناسب جملہ اور تعبیر سامنے نہیں آئی، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے اس موضوع پر ایک مرتبہ بھی قاعدے سے زبان کھول دی تو اگلا پچھلا سارا حساب ایک بار میں باق کر لیں گے۔
ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔